إن الحمد لله أحمده واستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد إن أحسن الحديث كتاب الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، مگر یہ کہ کہو اللہ چاہے تو۔ اور اگر کبھی اپنے رب کو بھول جاؤ، وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کہ میرا رب ہو سکتا ہے اس بات سے بہتر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے۔ یہ سورہ کہف چل رہی ہے اور ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ تک سورہ کہف کی 22ویں آیت تک کے مضمون کو سن رکھا تھا، جس میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ وہ باتیں ہم لوگوں نے سنی تھی، اور آخر میں جو بات آئی کہ اصل جو بات تھی وہ کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ چند نوجوان اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے بعد جو اس کا ریپرکشن ہوتا ہے، جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں، جو نتائج ہوتے ہیں، اس کو ان لوگوں نے فیس کیا، پامردی کے ساتھ فیس کیا، مقابلہ کیا۔ ایمان لانے کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے نہیں رہے، بلکہ قاموں کی بات آئی تھی کہ وہ کھڑے ہوئے تو کیا کیا؟ کھڑے ہو کر اس دعوت کو دوسروں تک پہنچایا، اور اس دعوت حق کے پہنچانے کے نتائج جو ہوئے وہ تباہ کن تھے ان کے لیے، وہ ان کے لیے جان لیوا تھے۔ ایک طرح سے لوگ پیچھے پڑ گئے، حکومت وقت پیچھے پڑ گئی، غار میں جانا پڑا حکمت کے ساتھ، اور ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی نیند دی ہے، تو وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ جب اٹھے، انہیں بھوک لگی، تو تلطف کے ساتھ، ہم اس بات پر بار بار زور دے رہے ہیں، تلطف، اور ہم لوگوں نے اس ورڈ کو ایک جمعہ پہلے بہت اچھے سے سنا تھا جب یہ بات آئی تھی، آیت آئی تھی۔ تلطف کتنا ضروری ہے آج کے ہمارے حالات کے لیے، کتنی ضروری بات ہے یہ۔ ہوشیاری کے ساتھ، چپکے اپنا کام کرتے رہنا ہے، ہوشیاری کے ساتھ، تلطف کے ساتھ ان لوگوں نے قدم اٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ لوگ آ گئے، زمانہ بیت چکا تھا، کئی برس گزر چکا تھا، لوگوں کے بیچ جھگڑا ہوا، سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مسلمان بھی اس طرح کے۔ جھگڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، اب ان کے قبروں کے اوپر ہم عمارت بنا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اچھے لوگوں کو پاور دے رکھا تھا، یہ نقطہ تو چھوٹ ہی گیا تھا۔ اچھے لوگوں کے پاس پاور ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، جب اچھے لوگوں کے پاس پاور تھا تو اللہ کی بندگی کے لیے وہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اچھے لوگوں کے پاس پاور ہونا بہت ضروری ہے دنیا بھر میں۔ چونکہ یہ سورہ کہف ہے اور اس کا ذکر فتنہ دجال کے ساتھ بھی، دجالی فتنے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ آگے چل کر جو دھوکے کا فتنہ ہوگا، نظروں کا دھوکہ ہوگا، اس ٹرائل سے، اس فتنے سے بچنے کے لیے اس سورے کے اندر کافی مواد ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے، تو اس سورے کی تمام باتیں اس فتنے سے بچانے والی ہیں۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اچھا کچھ ایسا اس میں جس بات کو بھی غلط کہا جا رہا ہے وہ دجالی فتنہ ہے، وہ دجالی فتنے کا صحیح ہے، وہ اس کا اصل ہے،
جو اس میں غلط کہا جا رہا ہے، اور جو اس میں کہا جا رہا ہے کرنے کے لیے وہ توڑ اور کاٹ ہے دجالی فتنے کی۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے۔ تو بہرحال مسجد بنی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پوچھنے والے لوگوں نے جو آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، وہ اس اصل دعوت پر اور اصل واقعے پر دھیان نہیں دیں گے، اور آپ کی اور مسلمانوں کی اور پھر ہمیشہ بعد کے لوگوں کی نظر کو اصل بات سے ہٹائیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کیا؟ وہ 4 تھے کہ 3 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے، اور کتا کیویں نمبر پر تھا ان کا؟ اصل بات نہیں کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے اس ایمان کے لیے کھڑے ہوئے، اس کی دعوت و تبلیغ کی، اس کی حفاظت کی، اس کے لیے باطل پرست عوام اور حکومت سے مقابلہ کیا۔ یہ بات لوگ نہیں یاد رکھیں گے، بلکہ یہ یاد رکھیں گے کہ وہ 3 تھے کہ 4 اور کیویں نمبر پر ان کا کتا تھا۔ تو اس پہ ہم لوگوں نے جو مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے چند باتیں، 2 مثالیں سنی تھی، کس طرح سے مولانا عنایت اللہ خان صاحب کے ساتھ دلی میں واقعہ ہوا تھا، لال قلعے کے اندر الو حرام ہے کہ حلال والی بات، اور پھر آپ یاد کریں کس طرح سے قسطنطنیہ میں وہ جو کلرجی تھی، یعنی مذہبی طبقہ تھا یہ عیسائیوں کا، وہ کس طرح سے اس وقت اپنے کلیسا میں بیٹھ کر اس بحث پہ لگا ہوا تھا کہ ایک سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور باہر میں اس کا دشمن دستک دے رہا ہے، فوج لے کر کھڑا ہے اس کا دشمن، اور یہاں جو کلرجی ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، وہ اس بحث میں لگا ہوا ہے کہ سوئی کے نوک پر کتنے فرشتے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ مزاج وہی ہے جو مزاج اس بات کی طرف لوگوں کو لے جا رہا تھا کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کہ 5 تھے کہ چھٹا ان کا کتا، 7 تھے کہ 8واں ان کا کتا۔ یہ بات ہم لوگ ذرا ریکال کر لیں۔ اس کے بعد پھر آگے کی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس سے جڑی ہوئی ایک بات اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ کبھی مت کہیے۔ یہ بیچ میں ایک بات آئی ہے، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات کہی جا رہی ہے، لیکن اصل میں سارے لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو کبھی وہ بالکل خاص ان کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی ان کو کہہ کر باقی دوسروں کو سنانا ہوتا ہے۔ تو آج ایسی باتیں آئیں گی کہ جب ان کو کہہ کر باقیوں کو سنانا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی یہ مت کہیے کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ الا ان یشاء اللہ، بلکہ یہ کہ اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ چاہے تو ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھول جائے، اللہ کی یاد ذہن سے اڑ جائے، نکل جائے، یا کسی بات کو کہنے میں اللہ یاد نہ رہے، اللہ کی قدرت، اس کا کرشمہ، اس کی طاقت یہ یاد نہ رہے کبھی کوئی بات کہنے میں، اور جیسے ہی یاد آئے اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یہ کہیے کہ ہو سکتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے آگے کیا ہوگا، ہم ایک کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کام، اس سے بہتر کام کی طرف ہو سکتا ہے اللہ ہمارا رب ہماری رہنمائی فرما دے۔ ہم نہیں جانتے اس دیوار کے پار کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ میرا رب جو سب کچھ جانتا ہے، ہو سکتا ہے آج ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے جو چیز ہمیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی راستہ ہمارا رب ہمارے لیے کھول دے۔ تو یہ بات ذہن میں مسلمانوں کے رہنی چاہیے، ان لوگوں کے رہنے چاہیے جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ کوشش ہمیں کرنی، اس کوشش کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی مرضی، لیکن کوشش ہمیں کرنی ہے، کوشش ہمیں نہیں چھوڑنی، کسی بھی بات کی کوشش ہمیں نہیں چھوڑنی ہے۔ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے، وہ جو اس کی 5 اندریاں ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے وغیرہ، بولتا ہے، اس کے ذریعے اس کو جو چیز صحیح لگے، خدائی رہنمائی میں، مسلمان کی حیثیت سے دین کی رہنمائی میں وہ کام آگے کرے، بڑھے، نتیجہ اللہ کی ذات پر۔
کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. راستے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، اللہ کی مرضی. اگر ہماری غلطی نہیں ہے اور ہماری غلطی بھی ہوئی تو اس سے بہتر کوئی راستہ ہمارا رب ہمارے لیے نکال دے گا، چن دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. وہ 300 سال رہے لیکن لوگوں نے 9 سال اور اس میں زیادہ کر دیے. یہ 300 سال رہنا غار کے اندر، 9 سال اس میں مزید جوڑ دینا، یہ سب باتیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہو اللہ جانتا ہے وہ کتنا وہاں رہے ہیں، اس غار میں رہے ہیں. وہ کتنے تھے؟ 4 تھے اور وہ 300 سال رہے. ان سب چیزوں سے بحث نہیں ہے، ان سب چیزوں سے کوئی بحث نہیں ہے. وہ چند نوجوان تھے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی نیند سلایا کہ پیچھے کی پوری کایا پلٹ گئی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بھی ایسا کیا تھا کہ لوگ جان جائیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے دوبارہ اٹھایا جانے کا. دیکھو 15-20 دن 6 مہینہ سال بھر کوما میں رہنے کے بعد، جبکہ اس کو لائف سپورٹ ملا رہتا ہے، منہ میں آکسیجن لگی رہتی، ناک میں آکسیجن لگی رہتی، اس کے بعد بھی آدمی جاگتا ہے تو بہت بڑی بات مانی جاتی ہے. اس وقت ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی، نو لائف سپورٹ، ظاہراً اللہ کی طرف سے تھا. تو یہ بات کہ اتنے وقت کے بعد، اب تو وہ 300 سال ہو چاہے 309 سال ہو، کتنا بھی ہو، ایک وقت لمبے مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مروں کو زندہ کرتا ہے. لہو غیب السماوات والارض، جو کچھ بھی غیب ہے زمین میں اور آسمانوں میں وہ سب اسی کا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے. ابصر بہی واسمی، کیا زبردست دیکھنے والا ہے، زبردست دیکھنے والا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے سوا. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، کوئی نہیں ہے جو کام ان سب کا بنا سکے، جو زمینوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، ان سب کے لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں جو کام بنانے والا ہو سکے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے اقتدار میں اور اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار اور اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے. اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ سب چیز کا مالک بھی ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے لہو غیب السماوات والارض، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے کہ جب سب اسی کا ہے تو اسی کا حکم سب پر چلے بھی. یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے. اور توحید ماننے والوں سے یہ مطالبہ ہے، جو توحید مانتے ہیں، جو صرف اور صرف ایک رب کو مانتے ہیں، ان سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی مانے بھی نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی سنے بھی نہیں. جہاں جو کوئی اپنی سنا رہا ہے اور منوا رہا ہے، توحید ماننے والوں کا توحید ماننے والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی سنے نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی مانے نہیں. یہ توحید کا مطالبہ ہے، یہ شرک کے خلاف توحید کا مطالبہ ہے. یہ توحید کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سننی، کسی کی نہیں ماننی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اللہ نے اپنی بات منوانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا. اللہ کی بات کیسے پتہ چلے گی؟ نبیوں کے ذریعے پتہ چلی. اللہ نے اپنی بات اور اپنا حکم کیسے انسانوں تک پہنچایا؟ اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے. اور اسی سلسلے میں آخری کتاب قرآن ہے، اور اسی سلسلے میں آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا اللہ کی بات ہمیں اللہ کے رسول سے پتہ چلتی. اللہ کا رسول جو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں وہی ماننا ہے اور وہی سننا ہے. اور اللہ کی بات کی صحیح تشریح اور صحیح تعبیر اللہ کا رسول کرتا ہے. لہذا اللہ کا رسول اللہ کی بات منواتا ہے، اور اللہ کا رسول جو کہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا ہمیں اس کی بھی سننی ہے اور اس کی بھی ماننی.
وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو آپ لوگوں کو سنائیے. جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو آپ سنائیے. لا مبدل لکلماتہ، آپ کے رب کے کلمے کو، آپ کے رب کے فرامین کو، اس کی بات کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. اب یہ بات کون سی بات ہے؟ یہ بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے، لیکن سنایا جا رہا ہے دوسرے لوگوں کو. جو لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ تھوڑا ہماری بھی سن لیں تو ہم آپ کی بھی تھوڑی سن لیں گے، یہ کل کی کل آپ اپنی کیا سنانا چاہتے ہیں؟ آپ پوری کی پوری بات ہمارے سامنے کیوں ماننے کا تقاضا کرتے ہیں کہ پورے کے پورے طور پر اللہ کو مانا جائے؟ بھائی آبائی باپ دادا کی طرف سے جو مذہب چلا آ رہا ہے، اور یہ پرانے جو ہمارے بت ہیں اور جو خدا بنے ہیں جنہیں ہم نے خدا مانا اور خدائی میں شریک مانا، ان کی بھی تو تھوڑی کچھ نظر و نیاز کر لی جائے، ان کی بھی تھوڑی عزت کر لی جائے. یا پھر ہمارے سردار ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، وہ سرداروں کا نظام ہے، سماج ہے، اس کا ایک نظام ہے، ان کی بھی تو کچھ آپ چلنے دیجئے. آپ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری اللہ کی سنو، کل کی کل اللہ کی مانو. تھوڑا لے دے کر معاملہ کر لیا جائے، یہ مطالبہ تھا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کے اوپر وحی کیا جا رہا ہے اس کو آپ لوگوں کو کم اوقات سنا دیجئے. یہ ہے پوری بات. ماننی ہے مانو، نہیں ماننی نہیں مانو. لا مبدل لکلماتہ، ارے اللہ کی بات میں تو رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کم کرنے کا. رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو وہ بدل سکے، اس کو کم کر سکے. نہیں، وہ بھی وہی بات کہے گا اور پیش کرے گا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہی پیش کرے گا، وہی بتائے گا وہ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر آپ ایسا کریں تو اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پا سکیں گے. اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پا سکیں گے کہ کہیں جا کر چھپ جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی بات میں پھیر بدل کر دیا تھا، دین کے اندر، شریعت کے اندر پھیر بدل کر دیا تھا، اللہ کی کتاب کے اندر پھیر بدل کر دیا تھا. اللہ نے جو مطالبہ کیا تھا اس کے اندر ہم نے کمی کر دی تھی یا زیادتی کر دی تھی. اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عذاب میں داخل کرے تو آپ اس کے پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتے. اس بات پر ٹھہر کر ہم لوگ اپنے حالات کا ذرا جائزہ لیں، کیونکہ یہ سورہ کہف ہے اور قرآن میں ہے، جو کبھی پرانی نہیں ہے، جس کی بات کبھی آبسولیٹ نہیں ہو سکتی، امپریکٹیکل نہیں ہو سکتی کہ پرانی ہو گئی اب اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمیشہ کے لیے اور آگے والے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے بھی یہ مطالبہ بارہا پیش کیا جاتا ہے، اور یہ مطالبہ پیش کرنے والے زوردار انداز میں مطالبہ رکھتے ہیں، اور جتنا ان کی صلاحیت ہوتی ہے اور جتنا ان کے بس میں ہوتا ہے اس مطالبے پر وہ خود عمل کر جاتے ہیں. وہ مطالبہ ہم سے کرتے ہیں لیکن طاقت ان کے پاس ہے، لہذا وہ ہمارے سامنے دین کو کاٹ چھانٹ کر رکھ دیتے ہیں. لو اب تمہیں یہ ماننا ہے، یہ ہے تمہارا دین، تمہیں یہ ماننا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہ کمی کر دی ہے، اس کے اندر ہم نے یہ بدلاؤ کر دیا ہے. اب ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم تو اس حال میں ہیں کہ ہمیں جو مل جا رہا ہے وہی دین ہم لے رہے ہیں اور اسی پر عمل پیرا ہو جا رہے ہیں. دیکھیے، ہم لوگ اپنے ملک میں، انڈیا میں، اسلام پر کلی طور پر عمل نہیں کرتے. ادخلوا فی السلم کافہ کا جو حکم ہے وہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہے. اتنے سالوں میں تو ایک بڑے طبقے کے اندر مسلمانوں کے بڑے طبقے کے دماغ میں تو یہی بیٹھ گیا ہے کہ نماز روزہ حج زکات سے بڑھ کر دین ہے ہی نہیں. اور اگر اس میں جو تھوڑا سا ریفائنڈ ہے، نماز روزہ حج زکات میں جو تھوڑا ریفائنڈ ہوا
یعنی اس نے تھوڑا زیادہ جانا کچھ، تو وہ بھی کچھ لے کر بیٹھ گیا. ہر طبقہ، ہر حلقہ اپنا اپنا کچھ پکڑ کر بیٹھ گیا. لیکن پورا اسلام، دا سرکل آف اسلام از ناٹ کمپلیٹ ہیئر. پورے طور پر ہم اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں. اس میں تو جو علماء کرام ہیں ان کو خود اس بات کا احساس ہے، اور چند بار ہم نے وہ کانپور کے مفتی صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے تھے ان کی اس بات کا ذکر بھی کیا ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا ایک اخبار میں، انہوں نے بیان دیا تھا کہ مسلمان تو انڈیا میں 20 یا 25% اسلام پر عمل کرتا ہے. چند باتیں اور اگر بدل گئیں تو کیا ہونے والا ہے؟ چند باتیں اور بدل گئیں حکومت کی طرف سے تو کیا ہونے والا ہے؟ حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے کہ تم ہمیں چھوڑ دو، ہم اسلام پر عمل کریں گے پورے کے پورے طور پر، اور میثاق مدینہ ٹائپ کا کوئی الائنس بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ جان رہے ہوں گے. جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے مکہ سے تو یہودیوں کے ساتھ، یہودی وہاں پاور میں تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا. وہ ایک ملٹری الائنس تھا، جو حملہ کرے گا اگر مکہ سے کوئی تو ہم لوگ مل کے لڑیں گے. اس بات کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. انڈیا میں بڑا اس کا زور ہے کہ ہاں ہندو کے ساتھ ہم لوگ مل کر کے معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی ایک قوم ہیں، ایک طرح سے رہنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ ساری اچھی باتیں. ہم لوگ اپنے طور پر اپنے آنکھ پر چشمہ لگا کے خوش ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. اور جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں، اسے کچھ بھی یاد نہیں. اس نے بڑی گاڑھی چال چلی کہ ہمیں آج اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر جانتے بھی نہیں، کہ ہم کتنے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، کتنا اسلام ہے ہماری زندگی میں، ہم اس بات کو جانتے بھی نہیں، صحیح طور پر نہیں جانتے. کوئی داڑھی ٹوپی لے کر چل رہا ہے، اس کو اسلام سمجھے ہوا ہے. کوئی بیٹھ کر قوالی سن رہا ہے، اس کو اسلام سمجھے ہوا ہے. یہی اسلام ہے، یہی اسلام. اور اسی پر ہم بحث و مباحثے میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جو ٹرو اسلام ہے پورے کے پورے طور پر اس پر ہم لوگ نظر ڈالتے ہی نہیں، اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سننے پر برا لگ جاتا ہے. دل صاف ہو تو آدمی بات سننا چاہتا ہے، اور دل میں میل ہو تو بات ہی نہیں سننا چاہتا، نہیں سننا چاہتا. یہی حال ہمارا ہے. دل اتنا زیادہ میل والا ہو گیا ہے کہ کوئی صحیح بات یا کوئی بھی بات، ٹھیک ہے جانچ کے تو دیکھیے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، پہلے سننا تو چاہیے. سنیں اور دیکھیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر صحیح ہے تو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں جو نازل ہو رہا ہے آپ پر پورے کے پورے اسے سنا دیجئے. آپ کے رب کی کتاب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پورا کا پورا پہنچا دیجئے. یہاں پر دیکھیے ہماری زندگی میں کہاں ہے قرآن؟ ہم تک پہنچتا ہے قرآن کون؟ رسول کے جو نائبین ہیں، رسول کے نائبین جن کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ وہ رسول والا کام کریں، وہ ہم تک قرآن نہیں پہنچا پاتے پورے کے پورے طور پر. اب بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ایسا کر بھی رہے ان میں سے، لیکن ایک جو میجورٹی ہے وہ ایسا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اس بات سے ناآشنا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، قرآن میں اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. اس بات سے لوگ ناآشنا ہیں. ایک دو آیت کسی کو اپنے حساب کی یاد ہے، ایک دو آیت کسی کو اور اپنے حساب کی آیت یاد ہے، وہ اسی پر لے کر بم بم ہے کہ ہم تو قرآن کے حساب سے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. پوری پکچر کہاں ہے بھائی؟ اس تصویر کا کان لے کر آپ اڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے تصویر، یہی ہے. کسی نے ناک پکڑ لی ہوگا، یہی ہے میرے پاس پوری تصویر، یہی ہے میری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے فرامین کو. اور یہاں ہم بدلوا کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بدلوا کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر نہیں آپس کا جھگڑا رہتا ہے بہت سے معاملات میں. اب تو بات یہاں تک آ گئی کہ آپ کے اندر کا جھگڑا ہے، آپ کے اندر کا اختلاف ہے. اس اندر کے اختلاف پر بھی اب حکومت وقت قانون لاتی. آپ کے اندر کا اختلاف آپ اپنی بحث کریں. اور مذہبی اختلاف جن چیزوں میں رہتا ہے،
سوچنے کا اور مکتبہ فکر کا اختلاف جن چیزوں میں رہتا ہے، ان چیزوں پر حکومت وقت آپ کی اور ہماری حکومت وہ قانون سازی کرتی ہے اور قانون بنایا کہتی ہے اب تمہیں ایسا ہی ایسا کرنا ہے نا؟ ہم لوگ اس حد تک ہاتھ جوڑ کے نیچے گرے ہوئے ہیں کہ یہاں تک ہم نے دوسروں کو اپنے اوپر اختیار دے دیا کہ تم جو چاہو کرو. اب قانون بن جائے گا کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو، تو یہ قانون بھی بن جائے گا اور ہمیں اس کی بھی پیروی کرنی پڑے گی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے بچ سکو. جب ایسا کرو گے تو اس کے علاوہ کوئی اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے رب کی رضائی جوئی کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے رات دن اس کو پکارتے رہتے ہیں، اس کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے دن رات کی محنت میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے جی کو لگائیے، اپنے دل کو ایسے لوگوں کی معیت کے ساتھ لگائیے، ان کی کمپینین شپ میں رہیے، انہی کو دوست یار بنائیے، انہی کے ساتھ وقت گزاریے جو لوگ رات دن اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اس کو پکارتے ہیں. پکارنے سے مراد ہے اس کی خوشنودی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق پیش کی تو جو سماج کا مارجنلائز طبقہ تھا، جس کو سماج میں عزت اور آبرو کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، جو کمزور طبقہ تھا، اسی طبقے نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں عمار اور خبیب رضوان اللہ تعالیٰ تھے، یہ سب حضرات تھے. تو جو بڑے لوگ تھے، جو سماج میں دبدبا رکھتے تھے، جس طرح سے بھی، پیسے کوڑی کے لحاظ سے، چاہے نفری کے لحاظ سے، لوگ جن کے ساتھ رہتے تھے، یا جو فیشنڈ لوگ تھے کہ جن کو لوگ اونچی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ بھائی یہ ہیں جن کی ہم کو سننی اور ماننی ہے، جن کے طریقے پر چلنا ہے، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے. یہ جو مسفٹ اور انفٹ قسم کے لوگ ہیں ہمارے درمیان، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. یہ لوگ بیٹھے رہیں گے تو ہم کیسے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہی پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو سنایا، اور ان لوگوں کو خاص کر کے جو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ دیکھو پیسے کوڑی سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، اور فیشنڈ قسم کے ہونے سے ہونے جانے والا کچھ نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ غریب غربا یا پھر جو انفٹ اور مسفٹ قسم کے لوگ ہیں جو اصول پسند زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے اور تمہارے لیے صوفے پہ جگہ بنا دی جائے؟ یہ ہونے جانے نہیں والا، یہ اللہ کے دین میں نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہو سکتا، یہ اس دین کا قاعدہ نہیں ہو سکتا جس دین کے اندر انسان برابر ہے، کوئی کسی سے اونچا اور نیچا نہیں ہے، نہ خاندان کی بنیاد پر، نہ ذات و برادری کی بنیاد پر، نہ پیسے کوڑی کی بنیاد پر، نہ رنگ و زبان کی بنیاد پر. کوئی انسان کسی انسان سے اونچا نہیں ہے. یہاں تو اونچا وہ ہے جو اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے رات دن محنت کرتا رہتا. The one who is righteous, the one who is truthful, the one who is true، وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے یہاں صوفے پہ جگہ بنائی جائے گی، وہ آگے آگے رہے گا، اسے ہار پہنایا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، وہ چاہے کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی ذات و برادری کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، بنا پیسے کوڑی والا. لہذا سن لو، بات تو کہی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اصل میں سنایا جا رہا ہے ایسے مزاج کے تمام لوگوں کو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور رات دن اس بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ اپنے جی کو جوڑ لینا ہے، باندھ لینا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، اپنے جی کو انہی کے ساتھ باندھ لو۔ جی ہی نہیں تیار ہوتا نا، جی ہی کہتا ہے وہ غریب ہے، وہ اس رنگ کا ہے، وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے، اس کا تقوی کوئی نہیں دیکھتا، اس کی دینداری کوئی نہیں دیکھتا، تو جی کہتا ہے نہیں اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، یا رہیں گے بھی تو تھوڑا سا رہ لیں گے، باقی تو جو جی کہے گا ادھر ہم بھاگیں گے، پھریں گے اور ناچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، باندھو اپنے جی کو، باندھو۔ صبر کا معنی باندھنا، باندھو اپنے جی کو، باندھو اپنے طبیعت کو، اپنے دل کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے پر، ان کی کمپینین شپ کے لیے جو اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ وقت گزارو۔ کونوا مع الصادقین، سچے، ایسے سچے لوگوں کے ساتھ رہو، انہی کی کمپینین شپ اختیار کرو۔ تمہیں دیکھا جائے تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، کھیلتے کودتے، روتے گڑ گڑاتے، عبادت کرتے، سجدہ میں، سب حالت میں تمہیں ان کے ساتھ ہی دیکھا جائے۔ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بنتے ہوں، مجاہد بنتے ہوں، جو اس دین کی دعوت لے کر اٹھے ہوں، کھڑے ہوں، ایسوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھو۔ اگر تم ان کے ساتھ نہیں رہو گے، دوسروں کے ساتھ اپنا جی لگاؤ گے، تو کل کو قیامت کے دن کیا جواب، کیا نکلے گا منہ سے؟ وہ سورہ فرقان میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا غصے میں کہ ہائے ہم نے تو رسول کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، ہائے میری بدبختی، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے اس شخص کے ساتھ دوستی نہیں کی ہوتی۔ اس کی دوستی تو لے ڈوبی، بڑا دل لگتا تھا اس کے ساتھ، گھومنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہاہا ہی ٹھہاکا لگانے میں، اس کی دوستی تو لے ڈوبی، آج نہیں بچ پائے۔ تريدو زینت الحیات الدنیا، کیا اس کی دوستی کے چکر میں تم ان کی دوستی چھوڑ کر دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ یہیں کا صرف موج مستی چاہتے ہو؟ یہیں کی خوش گپیاں چاہتے ہو؟ یہیں اچھا ٹائم پاس ہو جائے یہی چاہتے ہو؟ وہاں اچھا ٹائم پاس ہو نہیں چاہتے؟ یہاں تو وہ تمہیں کل کو کاندھا دے دے گا، مٹی ڈال دے گا، یا تم اس کو کاندھا دے دو گے، مٹی ڈال دو گے، ختم دوستی۔ وہاں کی دوستی نہیں چاہتے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سب کو سنایا جا رہا ہے، ایسے لوگ جن کو ہم نے اپنی یاد، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ان کی مت سنیے، ان کے پیچھے پیچھے مت رہیے، ان کے ساتھ دوستی یاری مت نبھائیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے موڈ کے غلام ہیں، وہ اپنے موڈ کے غلام ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان کا معاملہ تو افراط و تفریط پر مبنی ہوتا ہے، وہ بیلنس نہیں ہوتے، کرنے کو آئے تو خوب کر رہے ہیں، چھوڑ دے تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، معاملات میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بیلنس نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر دیجیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہیے کہ یہ حق ہے میرے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے اب وہ مانے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس آگ کی قناتیں، اس کے پردے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب اس آگ کی گرمی کی وجہ سے وہ پانی کریں گے تو ان کو ایسے پانی سے ان کی ضیافت کی جائے گی جو کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے ہوگا۔ یشوی الوجوہ، منہ میں ڈالیں گے اور منہ کو بھون دے گا۔
وبئس الشراب، بہت بری چیز ہے ایسی پینے کی، والساعۃ مرتفقہ، اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہوگا آرام کرنے کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے بہترین عمل کو ہم برباد نہیں کریں گے، اس کا تو بدلہ ملے گا انہیں۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، وہ اس جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے، جس کی خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ وہاں نیچے میں پانی بہ رہا ہے، اور پھر پورا راجسی ٹھاٹ باٹ ان کو بتایا گیا۔ کیا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندوس واستبرق متکین فیہا علی الارائک، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، اور باریک اور موٹے ریشم، سبز ریشم کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، متکین فیہا علی الارائک، اور اونچی مسندوں پر جس پر راجے مہاراجے بیٹھتے ہیں ایسی مسندوں پر ان کو بیٹھایا جائے گا۔ نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، کیا بدلہ، زبردست بدلہ ہے، اور کیا ہی بہترین جگہ ہے آرام کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔